ہارون الرشید جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور اس کی زوجہ ملکہ زبیدہ، کون نہیں جانتا اس کو، بڑی ہی متقی و پارسا خاتون تھی۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے خرچے پر 300 کنیزیں خریدیں کہ جو حافظہ اور قاریہ تھیں، اور ان کی مختلف ٹائم میں ڈیوٹی لگائی، اور ان تمام کنیزوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگی کہ میں جو کھاؤں گی تم لوگوں کو بھی کھلاؤں گی، جو پہنوں گی تمہیں بھی پہناؤں گی، تمہیں اعلیٰ رہائش میں دوں گی، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی تم کام کرنا تو قرآن مقدس کی تلاوت کرتی رہنا۔ اور ان کنیزوں کی 24 گھنٹے متفرق ڈیوٹیاں تھیں کہ جب جن کنیزوں کی ڈیوٹی ہوتی دوسری آرام کرتیں، جب دوسری کام کرتیں تو وہ پہلی والی آرام کرتیں، یوں 24 گھنٹے وہ کنیزیں محل کے اندر کام کرتی تھی، اور یوں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی۔ تو ملکہ زبیدہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہارون الرشید جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ زبیدہ خاتون نے سر پر دوپٹہ باندھا ہوا ہے۔ تو ہارون الرشید بڑا حیران ہوا، کہا کہ اے زبیدہ، سر پر دوپٹہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے سر چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ تم نے سر پر دوپٹہ باندھا ہوا ہے؟ تو زبیدہ خاتون کہنے لگی کہ بادشاہ کیا بتاؤں، میں نہا کر چھت پر چڑھی تاکہ میں اپنے بالوں کو سکھاؤں، تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک نوجوان مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے بڑی غیرت آئی کہ میرے ان بالوں کو بھی اس غیر محرم نے دیکھ لیا ہوگا، لہٰذا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ کسی کی نظر میرے بالوں پر پڑے اور وہ بال محفوظ رہیں، تو اس لیے میں نے ان بالوں کو اپنے جسم سے جدا کر لیا کہ یہ بال میرے غیرت کے خلاف تھے۔ تو دیکھیے زبیدہ خاتون کا تقویٰ دیکھیں کہ ان کے بالوں پر غیر محرم کی نظر پڑی تو اس وجہ سے آپ نے اپنے سر کے سارے بال کاٹ لیے۔ تو اس سے آپ ان کی تقویٰ و طہارت کا اندازہ لگائیں۔ آج اگر ہماری ماں بہنیں شادیوں میں تقریبات میں سر سے دوپٹے اتارتی ہیں تو آپ سوچیں کہ ان کا تقویٰ و طہارت کہاں ہوگا، اور ان سے نیک اولاد کیسے پیدا ہوں گی، اور ان کے گھر کے اندر اسلامی ماحول کیسے بنے گا، اور اس گھر میں اللہ کی رحمت کیسے اترے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے درود پاک پر ایک کتاب لکھی پوری، دلائل الخیرات۔ جو چشتی سلسلے کے جو لوگ ہیں وہ اس کتاب کو وظائف کے طور پر بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس کتاب کے لکھنے کا سبب کیا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں گیا سفر میں، تو عصر کا وقت ہو گیا، اب میں پانی ڈھونڈ رہا تھا لیکن پانی مل نہیں رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک مجھے کنواں نظر آیا، اور کنویں کے برابر میں ہی گھر تھا۔ تو جب میں کنویں کے پاس آیا تاکہ میں وضو کروں تو میں نے دیکھا نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اور پانی بہت گہرائی میں نیچے تھا کنویں کے۔ تو آپ حیران ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ کنویں کے برابر میں ہی جو گھر ہے اس کی چھت پر ایک چھوٹی بچی کھیل رہی ہے۔ تو محمد بن سلیمان جزولی نے اس بچی سے کہا کہ اے بچی، ڈول اور رسی ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہا کہ اس لیے کہ میں پانی نکالنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بچی مسکرائی اور محمد بن سلیمان جزولی سے کہا کہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ کا تو اس علاقے کے اندر ڈنکا بجتا ہے، آپ کی ولایت کا تو شعرہ ہے، آپ ولی ہو کر پانی نہیں نکال سکتے؟ تو محمد بن سلیمان جزولی اس کی باتوں پر حیران ہو گئے، تو کہنے لگے بیٹی میں تو نہیں نکال سکتا، کیا تم نکال سکتی ہو؟ تو وہ چھوٹی سی بچی چھت پر ہی کھڑے ہو کر اس نے کنویں کی طرف جھانکا اور اس میں تھوکا، اور جیسے ہی وہ تھوک پانی میں گرا تو پانی ابلنے لگ گیا، حتیٰ کہ کنویں کے منڈھیر پر وہ پانی آ کر بہنے لگ گیا۔ تو محمد بن سلیمان جزولی بہت حیران ہوئے اور اس بچی سے پوچھا بیٹا یہ تم نے کیسے کیا؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس ایک درود پاک پڑھا ہے، درود پاک پڑھ کر میں نے اس میں تھوکا ہے تو اللہ رب ذوالجلال نے درود کی برکت سے اس پانی کو اوپر لے آیا۔ تو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بچی کے تقویٰ و طہارت کو دیکھا
تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ جس بچی کا یہ مقام ہے تو اس کی والدہ کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے کہ جو والدائیں اچھی ہوتی ہیں، اسلامی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی پھر اسلامی ہی بنتے ہیں، ان کا کردار بھی پھر ماؤں کے کردار پر جاتا ہے۔ اور جب مائیں اسلامی ہوتی ہیں تو پھر وہ اسلام میں ایسی راسخ ہوتی ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان ماؤں پر آئے تو وہ اسلام کو نہیں چھوڑتی اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کو نہیں چھوڑتی۔ ہم غیروں کو آئیڈیل بناتے ہیں، حالانکہ ہمیں آئیڈیل تو بنانا چاہیے کہ جو مسلمان خواتین گزری ہیں، صابحات گزری ہیں، امہات المومنات گزری ہیں، ان کو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے، اور ان عورتوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے کہ جو عورتیں قرآن مقدس میں جن کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ دیکھیے وہ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی کہ جس کی مثال رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا اے اللہ میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں گھر بنا، کیوں؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ تو وہ آسیہ کے جو منحوس گھر کے اندر فرعون کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی وہ ایسی دیوانی ہوئی کہ فرعون نے جب توحید کا پرچار کیا اور دعوت دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ لگا تو تفسیر جلالین کے اندر آتا ہے فرعون کو جب آسیہ کے ایمان کا پتہ لگا کہ میرے علاوہ اس نے کسی اور کو خدا مان لیا ہے، تو فرعون نے اس کے ہاتھوں اور اس کے پیروں کے اندر کیلیں ٹھکوا دی، اور روایت کے اندر آتا ہے کھلے میدان میں صبح سے لے کر شام تک اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیلیں ٹھکوا دی جاتی، اور وہ چت میدان میں لیٹی رہتی، اور اس کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور پھر فرعون اپنے سپاہیوں سے کہتا کہ اس کی حفاظت کرنا کہ کوئی بھی اس کی مدد نہ کر پائے، اور یہ بالکل ٹیڑھی بھی نہ ہو اور اس کے سینے سے پتھر بھی نہ گرے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ہاتھ میں کیلیں گاڑی جا رہی ہوں صبح شام، پاؤں میں کیلیں گاڑی جا رہی ہوں صبح شام، تو کتنی اذیت ناک وہ لمحہ ہوگا۔ حالانکہ عورت صنف نازک ہے، لیکن حضرت آسیہ کا آپ ایمان دیکھیں کہ وہ اتنی بہادر خاتون تھی، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی وہ اس وقت اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کرتی رہیں اور اللہ کو یاد کرتی رہیں۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے جب ان کے استقامت کو دیکھا اور ان کے ایمان کو دیکھا اور ان کی محبت کو دیکھا، تو جب بھی ان کو تکلیف دی جاتی اللہ رب ذوالجلال حضرت آسیہ کے سامنے جو جنت میں اس کا مقام ہوگا اور جو محل ہوگا، اللہ رب ذوالجلال وہ محل اس آسیہ کے سامنے کر دیا کرتا تھا۔ تو جب وہ جنت کے محل کو دیکھتی تو تمام تکالیف کو بھول جاتی۔ تو مسلمان ماؤں بہنوں کو تو آئیڈیل ان خواتین کو بنانا چاہیے تاکہ وہ ان خواتین کو آئیڈیل بنا کر دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ اور وہ خواتین کہ جو آئیڈیل بنانا چاہتی ہیں تو وہ امہات المومنات کو بنائیں اور صابیحات کو بنائیں۔ ایک خاتون تھی، جنگ احد کے موقع پر مدینے کے اندر یہ افواہ پھیلائی گئی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا جو ہے شہید ہو گئے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو وہ عورت نے جب یہ سنا تو وہ مدینے سے باہر نکلی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک دستہ آ رہا ہے مسلمانوں کا، تو آپ نے ان سے پوچھا ما فعل لرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ پھر وہ عورت آگے بڑھی تو اس نے دوسرا قافلہ دیکھا، تو ان سے بھی پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سناؤ،
تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کو کوئی فکر نہ ہوئی۔ وہ آگے بڑی، تیسرا قافلہ آیا تو اس سے پوچھا کہ حضور کا حال سناؤ، تو وہ کہنے لگے تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، والد کا بھی انتقال ہو گیا، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، یہ تینوں شہید ہو گئے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ سب سے یہ پوچھتی رہی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ تو جب اس کو بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں، سالم ہیں، یہ افواہ تھی محض، تو وہ کہنے لگی نہیں، میں جب تک مطمئن نہیں ہوں گی کہ جب تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لیتی۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ تمہیں اپنے باپ کا، اپنے شوہر کا، اپنے بھائی کا غم نہیں ہے جو تم حضور کا پوچھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ باپ اگر شہید ہو گیا تو خیر ہے، بھائی اگر شہید ہو گیا خیر ہے، شوہر اگر شہید ہو گیا خیر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے سہارے موجود ہیں۔ کوئی سہارا مجھے نہ ملے لیکن نبی پاک کا سہارا مل جائے، یہی سہارا میرے لیے کافی ہے۔ اس نے اتنا ایمان افروز جواب دیا۔ پھر جب وہ مطمئن نہیں ہوئی تو صحابہ نے حضور سے عرض کی، تو حضور علیہ السلام نے اپنا دیدار اس صحابیہ کو کرایا، تو وہ صحابیہ خوش ہو گئی اور حضور کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی اب کوئی بھی مصیبت مجھے تکلیف نہیں دے گی، اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا۔ تو ایسی صحابیات ہیں کہ جو عشق رسول میں ایسی ڈوبی رہتی تھی، اور ایسی خواتین جو اسلام کے اندر اتنی استقامت پذیر تھیں۔ اگر مسلمان مائیں بہنیں ان خواتین کو اپنا آئیڈیل بنا لیں تو پھر وہ اس دنیا کیا آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گی۔